الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال صاحب القبر الأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحيون تموتون وكما تموتون تحشرون۔ بزرگان محترم، علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگ اور دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی، حدیث پاک پڑھی گئی۔ جمعے سے پہلے کا وقت بہت برکت والا، بہت مختصر ہوتا ہے، تفصیلی بیان ممکن نہیں ہے۔ آیت مبارکہ سے متعلق بہت اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے مومن مرد اور مومن عورتیں، تم اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جو انسان، جو مرد اور جو عورتیں اللہ سے ڈر کر گناہوں کو نہیں چھوڑتے، وہ مومن نہیں ہیں۔ مومن وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دے اور نیک عمل میں آخرت کی تیاری میں لگ جائے، وہی مومن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو ابن دینار کے بیٹے، یعنی جو مالدار، اتنے مالدار تھے، ان کا لقب ہی ابن دینار پڑ گیا، دینار کے بیٹے۔ سواری تھی، ساز و سامان، اور ساتھ میں ان کے غلام وغیرہ بھی تھے، چل رہے تھے سفر میں، حج کے لیے جا رہے تھے۔ پہلے زمانے میں جو مالدار رؤسا ہوتے تھے، اپنے ساتھ بہت سارا مال اور سامان، کپڑے وغیرہ لے کر جاتے تھے کہ حج کے دوران کوئی ضرورت مند ہوگا، ہم اس کی مدد کریں گے، اس کا تعاون کریں گے۔ چلے جا رہے تھے، اور چونکہ حج کے ایام بہت قریب تھے تو سواری بہت تیز ہانکتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سواری سے تھوڑا فاصلے پر ایک اللہ کا بندہ بالکل چلا جا رہا ہے، وجد میں جھومتا ہوا، کوئی ذکر کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لپٹا ہوا تھا، وہ بھی اتنا چھوٹا تھا کہ چلنے میں کھل نہ جائے، کانٹوں کی گھنڈیاں لگا رکھی تھی کہ چلنے میں شرمگاہ نہ، سطر نہ کھلے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے، کیونکہ سواری سے چل رہے تھے، جب اس کے قریب پہنچے تو عرب کے علاقے سے گزر ہو رہا تھا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں معلوم کیا، من این، اے اللہ کے بندے، تو کہاں سے آ رہا ہے، تمہارا وطن کہاں ہے، اور من این، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس اللہ کے بندے نے جواب دیا عربی میں، من ہو، میں انہی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں پھر معلوم کیا، الائنا، اے اللہ کے ولی، تو کہاں جا رہا ہے، تیرے سفر کا مقصد کیا ہے، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ الائنا، اس اللہ کے ولی نے جواب دیا عربی میں، الیہ، میں انہی کے پاس جا رہا ہوں۔
آ رہا ہوں انہی کے پاس سے، جا رہا ہوں الہ انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ یہ کوئی مجنون دیوانہ معلوم ہوتا ہے، عربی میں پھر سوال کیا این الزاد والراحلہ، تمہاری سواری کہاں ہے، تمہارا توشہ کہاں ہے، کھانے پینے کا راستہ بہت لمبا ہے، جنگل اور جھاڑیوں سے گزرنا ہوگا، اور تمہارے پاس تو نہ کوئی پہننے کے لیے لباس ہے، نہ کوئی اوڑھنے کی سرد مقام سے گزرنا ہوگا، وہ سردی تمہیں ہلاک کر دے گی، تم کہاں جا رہے ہو؟ این الزاد والراحلہ، سامان سفر سواری تمہاری کہاں ہے؟ اس اللہ کے ولی نے عربی میں جواب دیا علیہ، انہی کے ذمے میری سواری بھی ہے، کھانے پینے کا انتظام انہی کے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سمجھے یہ مجنون دیوانہ ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے۔ چونکہ سفر میں حج کے ایام قریب تھے، جلدی جانا تھا، انہوں نے اپنے کپڑوں میں سے جو سب سے عمدہ لباس کپڑا تھا کرتا، اپنے کرتے کو، عمدہ کرتے کو نکال کر کے اس اللہ کے بندے کو دینا چاہا۔ اس اللہ کے بندے نے جواب دیا اے مالک ابن دینار، یہ کرتا اگر حلال کمائی کا ہے، اگر یہ کرتا حلال کمائی کا ہے تو مجھ کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینے کے لیے رکنا پڑے گا، جنت میں کیوں میں لائن میں لگنا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے مجھے دیر ہو جائے گی۔ حساب و کتاب جب چکتا ہوگا تب میں جاؤں گا جنت میں۔ اگر یہ کرتا حلال کمائی کا ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور حساب دینے کے لیے لائن میں کیوں میں لگنا پڑے گا، جنت میں داخل ہونے میں دیر ہو جائے گی۔ اللہ۔ اور اگر یہ کرتا حرام کمائی کا ہے تو عذاب ہوگا، اور بے کرتے والے کو نہ حساب کا ڈر ہے نہ عذاب کا خوف، دوڑتے ہوئے جنت میں چلا جائے گا۔ اے مالک ابن دینار، مجھے تمہارے کرتے کی ضرورت نہیں، اور کان کھول کر کے سن لو، جب تک میں نے اپنے گھر سے قدم نکالا ہے، میں ایک وظیفہ پڑھتا ہوں، ایک اللہ کا ذکر میں نے شروع کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، میں اس کو پڑھتا ہوا چلا جا رہا ہوں۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے کھانے کی، اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل فرما دیتے ہیں۔ جہاں میں تھک جاتا ہوں، سواری میرے آگے پیچھے شیر چیتے گھومتے رہتے ہیں، لیکن میں اس پر سوار نہیں ہوں، میں تو پیدل چلنا چاہتا ہوں، تاکہ پیدل چل کر کے ہر قدم پر 70,000 نیکیوں کا اجر و ثواب حاصل کر سکوں، اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے دن دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ جس کو میں پیچھے چھوڑ کر کے آیا تھا، صبح کو جب انہوں نے صبح صادق کے وقت نماز پڑھ کے سفر شروع کیا ہے، تو دیکھا تھوڑی دور جانے کے بعد کہ وہ اللہ کا ولی جو جس کو پیچھے چھوڑ کر کے آیا تھا، جو تاج کا کپڑا لپیٹے ہوا تھا، بغیر سواری کے پیدل چل رہا تھا، وہ مجھ سے آگے شیر ببر پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا، ڈر گئے، کانپنے لگے۔ وہ اللہ کا ولی، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، یہ اللہ والے یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ والوں کو، بزرگان دین کو، وہ ہمارے جیسے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے حالات دیکھ کر کے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے کوئی اصلاحی بیان کریں، لیکن دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا دار ہیں، وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کام پر، کسی بات پر قسم کھا لیں، رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ کو، وہ اللہ کا ولی جب اس نے دیکھا، محسوس کیا کہ مالک ابن دینار پیچھے ہیں، اپنی سواری کا رخ موڑا
اور کہا کہ آ جاؤ مالک ابن دینار۔ مالک ابن دینار نے عرض کیا اے اللہ کے ولی یہ تو مجھے پھاڑ کھائے گا۔ کہا کہ نہیں آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ جب مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے تو اللہ کے بندے نے شیر پر سے اچھل کر کے نیچے اترا ہے اور شیر کو جو ہے کان پکڑ کے جنگل کی طرف رخ کر دیا کہ چلا جا سیدھا بالکل، اور وہ شیر بھی جو ہے پیٹھ نہیں کر رہا تھا، آگے گردن ہلاتا ہوا اور پیچھے سرکتا ہوا جا رہا تھا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے اس اللہ کے ولی نے کہا اے مالک ابن دینار تم سمجھتے ہو کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے؟ ارے جہاں ضرورت ہوتی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ والے یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ والے اگر چند قدم یہاں چلیں اور وہ چند قدم چلنے کے بعد مسجد حرام پہنچ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جو تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کو حکم دیتے ہیں کہ تیہ ارض، زمین اس کے چلنے پر سمٹ جایا کرے۔ کہیں وہ سفر کرتا ہے جیسے چٹائی ہوتی ہے لمبی پھیلا دی جائے اور جب اس کو لپیٹ دیا جائے چھوٹا سا پلندہ بن جاتا ہے، ایسے ہی زمین کو اللہ تعالیٰ تہہ کر دیتے ہیں، سمیٹ دیتے ہیں۔ لوگ ہزاروں میل سفر کر کے طیارے سیارے سے پہنچتے ہیں اور اللہ کا ولی چند قدم پیدل چل کے مسجد حرام میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ غوث قطب ابدال پوری دنیا میں جو ہوتے ہیں ہر جمعرات کو یہ مسجد حرام میں جمعے کی رات جو ہے گزارتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، والد مرحوم محدث اعظم قطب عالم حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ ہم نے پہچانا کہاں؟ جنات صحابہ سے ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ اللہ، انہوں نے ایک بات جو بتائی مجھے، کہا کہ دیکھو جمعرات کا دن ہے، مسجد حرام میں دنیا سے غوث قطب ابدال جمع ہوں گے، یہاں جمع ہو کر کے جو ہے یہاں ان سے ملاقات کی کوشش، ان کی ایک علامت بتاتا ہوں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے بارش ہوتی ہے، کہیں یہیں پر بارش ہو رہی، یہاں بارش نہیں ہو رہی، کبھی بارش کا چھینٹا یہاں پڑتا ہے وہاں نہیں ہوتا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ بتایا، تھوڑا ذکر بتایا اور کہا کہ یہ ذکر جو ہے تم تھوڑا کرو اور تم جو ہے تب پا جاؤ گے، کوشش کرو گے اللہ سے دعا مانگ کر کے۔ اور کہا کہ دیکھنا تجلیات ربانی، ہر وقت بیت اللہ پر، کعبے پر اللہ کی رحمت تجلیات نازل ہوتی ہیں، عام انسان بھی اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن جب کوئی اللہ کی نسبت پر اور گویا ایک اللہ کے ولی کی اجازت اور ان کے معمولات کو پورا کرتے ہوئے جب محسوس کرتا ہے تو اپنی آنکھوں کو مشاہدے سے دیکھتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ رحمتیں جو ہے ہر طرف نازل ہو، لیکن وہاں بہت زیادہ رحمتیں نازل ہو رہی تھی۔ میں وہاں جلدی سے پہنچا، دیکھا کہ ایک میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے، چادر لپٹے ہوئے اور بالکل جو ہے وہ مگن تھے بالکل۔ میں نے جا کر کے میں نے کہا میں تو ان کو چھوڑنے والا نہیں آج، سلام کروں تو سلام کا جواب نہیں دے، منہ پھیل لیں ادھر کبھی ادھر۔ اور پھر میں نے کہا کہ پھر بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جب کوئی غوث قطب ابدال ہوتا ہے، کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے پہنچا ہوا، اس کے پیچھے درود شریف پڑھو، وہ فوراً بھاگ لے گا وہاں سے اٹھ کر کے، درود شریف کی پیٹھ نہیں ہونے دے گا۔ درود شریف ہم نے پڑھا تو اٹھ کے وہاں سے جانے لگے، ہمیں اور یقین آ گیا۔ اب ہم نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اور پتہ نہیں پھر ملیں گے نہیں ملیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ والے ان کا وہ مقام ہوتا ہے۔ اللہ والے اگر کسی قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان پر سے عذاب قبر کو موقوف کر دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے دین جو پھیلا ہے یہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اس ہندوستان کے اندر سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
یہ اللہ کے ولی تھے، سلطان الاولیاء، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں جو اجمیر سے سفر شروع کیا ہے بنگال تک، ایک سفر میں 90 لاکھ اغیار نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ مدرسوں سے پہنچا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ تنظیم، یہ رفاعی کام، یہ جماعتیں، ارے میرے پیارے بھائیو، یہ جماعتیں انہی اولیاء کاملین کے ذریعے سے وجود میں آئی ہیں۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، سب کو ہم مطلب یہ کہ سر آنکھوں پر اللہ اور ان کو سعادت دے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ یہی صرف دین کا کام ہے۔ دین کا کام چند باتوں کی جان لینے کا نام نہیں ہے، دھوکے سے نکل جانا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کی تفاسیر میں بیٹھیں، علوم کو حاصل کریں۔ علم دین، علم اسلام، یہ بحر بے کراں ایک کانٹے مارتا سمندر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بالکل میں مختصر کر رہا ہوں۔ اب وہ اللہ کا ولی جو ہے شیر ببر کو روانہ کر دیا اور چلا گیا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اب جو ہے تڑپنے لگے کہ ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی تھی اور میں دعا کی درخواست نہ کر سکا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ میں جب داخل ہوئے، طواف قدوم جب پہلا طواف کر رہے تھے تو انہوں نے تلاش کیا طواف کے دوران مل جائے وہ اللہ کا ولی، میں دعا کرا لوں، کہیں مجھے موت نہ آ جائے اور عظیم دعا سے محروم ہو جاؤں، لیکن ملاقات نہ ہوئی۔ 7 ذی الحجہ کو منی میں تلاش کیا، جب حجاج کرام جاتے ہیں، ملاقات نہ ہو سکی۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں بھی تلاش کیا، مزدلفے میں رات کو تلاش کیا، وہاں ملاقات نہیں ہوئی۔ 10 ذی الحجہ کو جب پھر دوبارہ حجاج کرام منی میں آتے ہیں تو پہلے تھوڑے مختصر حجاج کرام ہوتے تھے۔ ارے جب ہم نے پہلا حج کیا ہے، کل جو ہے خیمے کہاں، یہاں سے لے کر صرف بارادری کے چوراہے تک لگتے تھے، صرف اتنے ہی لوگ لگتے تھے۔ پہلے سن 70 میں جب ہم نے حج کیا ہے، مختصر ہمارے سامنے جمرات ہوتے تھے، اور یہ سامنے کی بلڈنگ جو مدرسے کی ہے یہ جو ہے جمرات، اور ہمارا قیام یہاں تھا، ڈیرا یہاں پہ تھا قیام۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کا فضل ہے کہ سن 70 میں ہم نے پہلا حج کیا، بالکل جوانی میں، ہم اپنی عمر کا پورے حرم میں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، جب وہ اللہ کے ولی کو وہاں بھی نہیں ملے منی میں، تو تلاش کرتے کرتے قربان گاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے حجاج کرام پہلے قربانی یا تو ساتھ میں لے کر قربانی کے جانور جاتے تھے یا خرید کر قربانی کرتے تھے۔ تو وہاں پر وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں مالک بن دینار، مجھ سے پہلے وہ اللہ کا ولی جو راستے میں ملا تھا وہ وہاں پر پہنچا ہوا ہے قربان گاہ میں، اور نہایت وجد میں اللہ سے جو ہے عربی میں شعر پڑھ رہا ہے، ان الحبیب الذی یرضیہ سفک دمی حلال لہ فی الحل والحرم۔ الہ العالمین، لوگ آئے ہیں حج کے لیے، تیرے نام پر قربانی کا جانور پیش کریں گے۔ بہت سے لوگ قربانی کے جانور لے کر کے آئے ہیں، بہت سے لوگ قربانی کے جانور نہیں لائے، ساتھ ان کے پاس پیسہ ہے، خرید کر تیرے نام پر قربانی کریں گے۔ الہ العالمین، میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ قربانی میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس جانور ہے، میرے پاس تو یہی میری جان ہے۔ الہ العالمین، مجھے آج افسوس ہے، غم کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹا جا رہا ہے۔ الہ العالمین، میرے پاس یہی ایک میری جان ہے، کاش میرے پاس جو ہے میرے جسم میں جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر میرے پاس جان ہوتی، اور میرے تیرے نام پر ان تمام جانوں کو قربان کرتا تو میرے دل کی تسلی ہوتی۔ الہ العالمین، میرے پاس جانور بھی نہیں اور میرے پاس جو ہے پیسہ بھی نہیں، میری یہی جان ہے۔ اللہم تقبل منی، اے اللہ میری جان کو میری طرف سے قربانی کے طور پر قبول کر لے۔ وہ اللہ کا ولی پچھاڑ کھا کے زمین پہ گرتا ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ کے ولی کی صحبت، چند لمحے کی صحبت، اللہ تعالیٰ نے صرف ملاقات، یہ اللہ کے ولی کی ملاقات کوئی اوراد وظائف نہیں، چند لمحے کی ملاقات، کچھ بات چیت، کرتا لینا
دینے کی بات چیت، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اتنی ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ولی کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مالک ابن دینار کو، یہ مالدار تھے لیکن اللہ نے ان کو ولی ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ لیکن جب وہاں پہنچے وہ اللہ کا بندہ پچھاڑ کھا کر زمین پر گرا ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جلدی سے اس کا سر اپنے دانوں پر رکھ کر کے جھاڑتے ہیں مٹی کو اور دیکھتے ہیں، چونکہ دل مجلہ اور منور ہو چکا تھا، یہ تو مالک ابن دینار نہیں تھے، یہ کوئی مالدار رئیس نہیں تھے، یہ تو اب اللہ کے ولی ہو چکے تھے۔ اللہ کے ولی کی صحبت کی وجہ سے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ روح جو ہے ان کی جنت الفردوس کو روانہ ہو، اور ادھر ہزاروں لاکھوں تمام ملائکۃ الرحمن جو ہے جھگڑا کر رہے ہیں استقبال میں کہ ان کی روح کو ہم جو ہے لے کر کے چلیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ اللہ بزرگان دین کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ حالات جو پیش آئے ہیں اور یہ بیماریاں، یہ عذاب جو ہمارے اوپر کورونا وائرس، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ والوں کی قدر چھوڑ دی، ہم نے اللہ والوں کی معیت کو جو ہے، ان کی صحبت کو ہم نے جو ہے ایک مذاق سمجھا، بزرگان دین کا استہزاء کیا۔ یاد رکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علماء کو اپنے ولیوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہی ہوا 5000 میں جانتا ہوں وہ اولیاء کاملین جن کے لاکھوں مریدین متوسلین دنیا میں تھے، وہ سب اللہ کی رحمت میں پہنچے۔ میرے پیارے بھائیو، دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ اولیاء کاملین جو موجود ہیں، اللہ پاک جو ہے ان کا رحمت والا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما دے۔ اگر یہ بھی نہیں رہیں گے تو ہمارے اوپر ایسے عذاب آئیں گے، تمہیں کیا معلوم، یہ بلائیں جو رکی ہوئی ہیں، یہ عذاب تلا ہوا ہے، یہ اولیاء کاملین کے دعائے سحرگاہی کی وجہ سے ہم جو ہے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال بد نظری ہم کر رہے ہیں، رات دن جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبت، شکایت، چغل خوری، تکبر، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم سے نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، اور اب تک جو ہم سے گناہ ہوا ہے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 1 منٹ کے اندر میں 1-2 منٹ میں بہت اہم بات بتاتا ہوں۔ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ عربی میں ہوتا ہے، یہ سمجھیے کہ میں اردو میں آپ کو خطبہ دے رہا ہوں، اس کو بالکل مختصر کر دوں گا میں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے، مرید ہونا سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے، سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے۔ الحمدللہ میں صابری بھی ہوں، میں قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاروں سلسلے ان کے پاس تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں سب مرید تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے۔ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں سب مرید تھے، اور موجودہ جو ہمارے بزرگوں میں سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مرید تھے۔ اور میں عام بات بتا رہا ہوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مرید تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مرید تھے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب وہ مرید تھے، اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب تو ہمارے پیر بھائی تھے، میں بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جتنے بھی اللہ والے آپ کو پتہ نہیں ہے، اور میں جو ہے اللہ نے جہاں بھی بیرون میں ملکوں میں اللہ نے مجھے پہنچایا، لیکن جہاں میں نہیں پہنچا ایسے ایسے ممالک جن کا نام میں نہیں جانتا، نقشے پر جو ہے مجھے نظر نہیں آتے، ایسے ملکوں سے لوگ، پورے ملک میں کوئی اللہ والا موجود نہیں، کوئی صاحب نسبت بزرگ موجود نہیں، وہ موبائل کے ذریعے سے، سیل فون کے ذریعے سے مرید ہوتے ہیں، اور رات دن تڑپتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ حضرت کون سا ایسا وقت آئے اور یہ حالات صحیح ہوں اور ہماری آپ کی ملاقات ہو، ہم آپ کا دیدار کریں۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ دیکھیے آپ کے شہروں میں کتنے بڑے بڑے بزرگ، آج اگر آپ چاہیں کہ شیخ جنید بغدادی کو آپ تلاش کریں، اب وہ نہیں ملیں گے۔
اب آپ چاہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اب وہ ملنے والے نہیں، یہی جو موجود ہیں میرے پیارے بھائیوں، آپ کو جاسوسی کا حکم نہیں۔ آپ بھی چاہیں کہ کوئی اللہ کا ولی ایسا ہو جس سے کوئی گناہ نہ ہو، ارے وہ تو ولی نہیں رہے گا، وہ تو اس کا مقام گر جائے گا، وہ تو فرشتہ ہو جائے گا، اور فرشتہ ہونا گویا اس کا مقام کا گر جانا ہے۔ میرے پیارو، جب اللہ کے ولیوں سے تھوڑی چوک ہوتی ہے، ایک چوک ہو گئی اور وہ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم عرش آدم کی بلندی پر توبہ کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ توبہ اتنا اونچا مقام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہی ہے جو نہ کھائے نہ پیے، وہ بالکل جو ہے وہی جو ہے مطلب اللہ کا، ارے کوئی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے، لوگ آنے والے پہچان نہیں سکتے تھے کہ کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے بھائیو، جتنا ہو سکے جلد از جلد جو ہے دیکھیے، مرید ہونے کے ہزاروں فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو انسان مرید ہو جاتا ہے تو اس کے زندگی کے سارے گناہ، چونکہ اللہ والے کو گواہ بناتا ہے تو اس وقت اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مرید ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت جڑ جاتی ہے۔ ایک حکیم الاسلام قاری تیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مریدہ تھی، ان کے بچے ہم سے مرید ہوئے، وہ خاتون 40 سال پہلے مرید ہوئی، لیکن جب انتقال کا وقت ہوا تو بچوں سے انہوں نے کہا، ان کے بچوں نے مجھ کو بمبئی میں بتایا کہ امی جان نے کہا موت کے وقت کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میرے شیخ آ رہے ہیں، میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں۔ یہ روحانی توجہ تھی، کہا کہ ہٹ جاؤ، لوگ ہٹ گئے اور فوراً کہا کہ دیکھو میرے شیخ آ گئے، مجھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اب میں کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور انتقال ہو گیا، روح جنت الفردوس کو روانہ۔ تو مرید ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور مرید ہونا قرآن میں ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جیسے مردوں کو مرید ہونا سنت ہے، عورتوں کو بھی مرید ہونا سنت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مرید ہونے کے لیے مستقل آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے میرے لاڈلے پیغمبر، یہ صحابی عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں بیعت ہونے کے لیے، فبایعہن، آپ ان کو مرید کر لیا کریں، بیعت کر لیا کریں۔ لیکن بیعت ہونا یہ نہیں ہے کہ غیر محرم پیر جو ہے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہا ہے، وہ پیر ہے نہیں، وہ حرام ہے۔ پردے میں بیٹھ کر کے چادر کو پکڑا کر کے بیعت کیا جاتا ہے، اور یہ بیعت جو غیر محرم پیر و مرشد جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، وہ پیر ہی نہیں، پیر برحق وہی ہے جو اپنی نگاہوں کی بھی جس کی پوری حفاظت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو باہر کہ بہت سے لوگ جو ہے بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جمعے کی نماز کے بعد صرف 5 منٹ میں بیعت کا پروگرام ہو جائے گا۔ بیعت کچھ نہیں، کوئی بہت زیادہ وظیفہ نہیں دیا جائے گا، 5 منٹ صبح 5 منٹ شام خالی ذکر کر لیں گے، تو اسی میں آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، اسی میں آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں متوسلین ہیں دنیا کے اندر، لیکن آپ لوگوں میں سے بعض فرداً آتے ہیں، میرے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے، ڈاکٹروں نے اتنی پابندی لگا رکھی ہے کہ بھی مسافر نہ کرنے پر۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ بھی یاد رکھو کہ جس طرح سے صرف سلام کر لینے میں مسافر کا بھی ثواب ہو جاتا ہے، مسافر کرنا ضروری نہیں، حالات ایسے ہیں تو پرہیز کرنا جو ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو بہرکیف جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، جو بھی ہو، نماز کے بعد فوراً 5-7 منٹ میں بیعت ہم کر لیں گے جو ہونا چاہیں گے، لیکن فرداً آپ لوگ آتے ہیں تو بڑی دقت ہوتی ہے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی اولیاء کاملین کہ صدقے میں ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ جو زندگی گزر گئی وہ تو برباد ہو گئی، جو زندگی کے کچھ ایام رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ذکر کر کے، عبادت توبہ استغفار کر کے، ندامت کے آنسو بہا کر کے، اے اٹھے ہوئے پروردگار تجھے منانے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔